إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر له ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق۔ حاضرین جمعہ، تعلیم اور تربیت یہ ہماری زندگی کا اصل ہے۔ تعلیم اور علم دو باتوں کی، سب سے پہلے تعلیم، سب سے پہلے معرفت، سب سے پہلے علم اللہ کے بارے میں، کیونکہ اسی نے پیدا کیا ہے۔ یوں کہیں کہ سب سے پہلے ہماری معرفت ہمارے خالق کے بارے میں ہونی چاہیے، کیونکہ اسی نے ہم کو بخشا ہے وجود اور اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد مخلوق کا علم۔ اب مخلوق کے علم میں ہر وہ علم آتا ہے جو جائز ہے، خاص طور پہ وہ علم جس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی صحیح طریقے سے پابندی نہیں ہو سکتی۔ مثلا ہم بیمار ہیں تو شریعت کی پابندی اچھی طرح نہیں ہو سکتی، کپڑے نہیں ہیں تو شریعت کی پابندی صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی، کھانا اور پینا نہیں ہے تو شریعت کی پابندی صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی، گھر نہیں ہے تو شرع کا نظام صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا، مال نہیں ہے تو بہت ساری باتیں بغیر مال کے نہیں ہو سکتی۔ تو وہ تمام چیزیں خاص طور پہ جو اللہ کی معرفت کے بعد اللہ کے احکامات کو لاگو کرنے کے لیے ضروری ہیں، تو وہ علوم بھی ضروری ہیں۔ لیکن ان تمام علوم میں اللہ کی معرفت سب سے پہلے ہے اور اس کا علم سب سے پہلے ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کو کھانا نہ ملے اور وہ مر جائے گا، تو بھئی کھانا نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا، بس یہی ہوگا۔
بیمار ہوگا، علاج نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا، یہی ہوگا۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتا نہیں ہے، اس کی معرفت نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو نہیں شریک کر سکتے، اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اس کے رسولوں کو ماننا ہے، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی باتیں یہ ہیں، قرآن پہ ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا کلام ہے، حرف حرف محفوظ ہے، یہ باتیں اگر نہیں جانتے، ان پر اگر ایمان نہیں ہے، ان کے مطابق مسئلہ نہیں ہے، تو اگر ہم اچھے کپڑے میں بھی رہے، اچھے مکان میں بھی رہے، اچھی غذا بھی کھائے، مال ضرورت بھر یا ضرورت سے زائد یا بہت کچھ رہا بھی، بیماریوں کا علاج ہوا، ہم صحت یاب اور تندرست رہے، صفائی ستھرائی رہی، سب کچھ رہا، لیکن بغیر ایمان کے اگر دنیا سے چلے گئے تو پھر ہمیشہ کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ فرق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کی معرفت کا۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے میرے بھائیوں کہ بچوں کی دینی تعلیم انتہائی سخت ضروری ہے، اور کس قدر سخت ضروری ہے اس کو اگر سمجھنا ہو تو دیکھو کہ اس کے خلاف ہوا زیادہ چلتی ہے۔ ہوا جس کے خلاف زیادہ چلے تو ایسے اگر نہیں سمجھ میں آتا، موافقت سے اگر نہیں سمجھ میں آتا تو مخالفت سے سمجھ لینا چاہیے۔ اگر ڈائریکٹ قرآن سے، حدیث سے اور ان دونوں کی روشنی میں لکھی گئی تحریروں سے اور تقریروں سے یہ بات بہت کلیئر نہیں ہوتی تو یہ دیکھ لو کہ ہوائیں کس کے خلاف چلتی ہیں۔ مسجد کی اہمیت کا پتہ لگانا ہو، ایسے لگتا ہے کہ مسجد ہے، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اگر آپ کو اتنی لگتا ہے، اتنی آپ کو لگتا ہے یہ، اور نہیں سمجھ میں آتی بات، تو پھر آپ دیکھ لو ہوا کس کے خلاف ہے اور بہت زیادہ کس کے خلاف ہے۔ اگر مدرسے کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی اور ایسے ہی سب کچھ نارمل دکھتا ہے، اور اگر لگتا ایسا ہے کہ مدرسے نہیں ہوں گے تو کون سی بڑی پریشانی آ جائے گی، علماء نہیں ہوں گے تو کون اتنی بڑی مشکل آ جائے گی، قرآن تب بھی پڑھا جا سکتا ہے، دین اسلام کتابوں میں ہے، اس کے ذریعہ کچھ معلوم ہو جائے گا، سب تو جگہ بڑا گڑبڑ چل رہا ہے، اگر یہ نہیں بھی ہوں گے تو کون اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو پھر اس کے خلاف جو ہوا چلتی ہے اس کو دیکھ لو کیوں چل رہی ہے، وہاں سے سمجھ میں آ جائے گا ضرور آپ کو۔ اگر چھوٹے بچوں کی مسجد کی، اب تو مکتب کا نظام ٹوٹ گیا، مکتب کا نظام ٹوٹ گیا، وہ ایک نظام مضبوط تھا وہ ختم ہو گیا، اب آدھا یا آدھے سے کم یا 1/4 بچا ہے، اور جو 1/4 بچا ہے یا 1/2 بچا ہے، 1/3 بچا ہے، الگ الگ جگہوں کے لحاظ سے، الگ الگ شہروں کے لحاظ سے، اگر اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی ہے اور لگتا آپ کو ایسا ہے کہ بس ایسے ہی جاتے ہیں جھولا اور بورا لے کے مسجد کے اندر اور آ جاتے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، کون سی بڑی چیز ہے، ہمیشہ لگا کے رکھتے ہیں، اعلان ہوتے رہتا ہے، تعلیم ڈسٹرب ہوتی ہے، فلاں ایگزام ڈسٹرب ہوتا ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو نئی تعلیمی پالیسی کی ہوا دیکھ لو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کتنا اہم ہے، یہ کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے اور کتنا اہم کام تھا اور کتنی توجہ دینی چاہیے تھی۔ اس کو اگر سمجھنا ہے تو نئی تعلیمی پالیسی کی ہوائیں دیکھ لو کس طرح چل رہی ہیں اور کیسے تنتر کام کر رہا ہے، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور انہیں ہوش میں بھی آ جائیں گے آپ۔ تو میں بات کرنا چاہتا ہوں، اصل میں 2-5 منٹ جو گفتگو کرنی ہے وہ اسی بنیادی تعلیم کے حوالے سے، اسی بچوں کو مکتب بھیجنے کے حوالے سے اور بچوں کی مکتب کی تعلیم کے حوالے سے، ناظرہ قرآن کے حوالے سے، نورانی قاعدہ کے حوالے سے، چمن اسلام کے حوالے سے، دینیات کے حوالے سے، سیرت صحابہ، سیرت صحابیات اور سیرت رسول کے حوالے سے، عقائد اور ایمانیات کی تعلیم کے حوالے سے، اللہ، رسول، قرآن، فرشتے وغیرہ
کے سلسلے میں معلومات اور ان کے مطابق تربیت کے حوالے سے چھوٹی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس دو چیزیں، ایک ہمارا دین اور ایک ہمارا کلچر۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں دین ہے، بہت سادگی سے سمجھیے گا، بہت اونچی قسم کی تقریر کرنے کا ایسا ارادہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بات پھر سمجھ میں نہیں آتی۔ توجہ رہے تو اسی طریقے سے بات سمجھ میں آئے گی، پھر تقریر کے رو میں آپ کو اچھا تو لگے گا مگر بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں، ایک دین ہے، دین بہت سارے لوگوں کے گھروں میں ہے، ان کے اپنے اندر بھی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دین میں، خیر کمزور تو ہر کوئی ہے، لیکن ایک نسبتاً بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دین میں بہت کمزور ہیں، یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں دین نہیں ہے، بہت کمزور سا ہے، لیکن اس دین کی کمزوری کے ساتھ ساتھ ایک کلچر لگا ہوا ہے۔ کلچر سمجھیے، جیسے کلچر کیا لگا ہوا، آپ کلچر کے طور پہ آپ دین کا بہت زیادہ جذبہ آپ کو نہیں ہے، لیکن کلچر کے طور پہ مسجد سے جڑے ہیں، کلچر کے طور پہ مدرسے سے جڑے ہیں، کلچر کے طور پہ ٹوپی لگا رکھی ہے، کلچر کے طور پہ کرتا پہن لیا ہے، کلچر کے طور پہ قربانی کیا ہے، کلچر کے طور پہ عقیقہ کیا ہے، کلچر کے طور پہ ولیمہ میں گئے ہو، کلچر کے طور پہ نکاح کی مجلس ہوئی ہے، کلچر کے طور پہ مولوی صاحب آئے ہیں۔ یہ سارا کام بہت زیادہ دینی جذبے سے اگر نہ صحیح کلچر کے طور پہ آپ کر رہے ہو تو بھی ایک دیوار ہے، ایک دیوار ہے، باقی رکھتی ہے آپ کو، جوڑے رکھتی ہے آپ کو۔ دین سے رشتہ کم ہے لیکن پھر بھی تھوڑا تھوڑا جڑا ہوا ہے۔ لیکن اب کیا ہو رہا جانتے ہیں، ایک کلچر کی دیوار بھی توڑی جا رہی ہے، کلچر کی دیوار بھی توڑی جا رہی ہے، تہذیب کی دیوار بھی توڑی جا رہی ہے، بلکہ دین کی دیوار بھی توڑی جا رہی ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں گرائی جا رہی ہیں۔ ان حالات میں کیا کریں گے آپ؟ ان حالات میں بچانا ہے، محفوظ رکھنا ہے اپنے آپ کو، اور مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں مایوسی کی بات کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، میں کہتا ہوں جب سوویت انقلاب آیا اور پورا روسی سسٹم جو تھا، اس زمانے میں جب سختی ہو گئی، کوئی مذہبی کتاب پڑھ نہیں سکتا، مذہبی کتاب پڑھا نہیں سکتا، تو لوگوں نے اپنے گھروں کے تہخانے میں قرآن پڑھا، اور اپنے گھروں کے تہخانوں میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، اور جب سوویت ٹوٹا تو یکایک زمینوں سے مسلمان نمودار ہوا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، حالات کیسے بھی ہوں گے، ہم چوہے کے سوراخوں میں قرآن پڑھائیں گے، ہم بلوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھائیں گے، ہم سوتے ہوئے قرآن پڑھائیں گے، ہم صبح کو اٹھ کے قرآن پڑھائیں گے، ہم اپنی نیند میں بھی قرآن پڑھائیں گے، ہم اپنے سونے کے ٹائم میں قرآن پڑھائیں گے، ہماری ماں کھانا بنائے گی اور کھانا بنانے کے دوران قرآن پڑھائے گی، ایمان پڑھائے گی، عقیدہ پڑھائے گی۔ اگر کسی نے ایسا سوچا ہے کہ ہمارے عقیدے کو ہمارے سینے سے کھرچ لے جائے گا، غلط سوچا ہے۔ یہ لوگ بھی اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ بھی اپنی چال چلتا ہے۔ یہ ہوائیں اڑانے کے لیے آئی ہیں، یہ آگ تم کو جگانے کے لیے لگائی گئی ہے، تم جلو گے نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آگ جو ہم کو جلانے کے لیے لگائی گئی ہے، اس آگ سے ہم جاگیں گے۔ یہ ہوائیں جو ہمیں نیست و نابود کرنے کے لیے چل رہی ہیں، یہ ہوائیں ہم کو ہوش میں لانے والی ہیں کہ ہاں واقعی ہم مسلمان تھے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم اتنے اچھے مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے بتایا ہے ہم مسلمان ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ ہم کو عقیدہ پڑھانا چاہیے، انہوں نے بتایا ہے ہم کو اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہیے۔ ہم تو قرآن سے ناآشنا تھے، ہم تو قرآن اٹک اٹک کے پڑھتے تھے، ہمارے بچے قرآن اٹک کے پڑھتے تھے، انہوں نے جگا دیا اور بتا دیا کہ نہیں، قرآن تو بہت عظیم دولت ہے۔ چھیننے کے بعد پتا چلا لڑکا ٹافی جیب میں رکھ کے، گنوار آدمی سونے کی ٹکیا اپنے جیب میں رکھے سکہ سمجھ کے لے کے جا رہا تھا، چور نے دوڑ کر کے وہ ٹکیا چھیننے کی کوشش کر کے بتا دیا، جگا دیا کہ جیب میں جو ہے وہ سونا ہے، میں اسے چاندی سمجھ رہا تھا، میں اسے لوہے کا سکہ سمجھ رہا تھا، اب سمجھ میں آیا کہ یہ جیب میں میرے جو ہے یہ سونا ہے، یہ ہیرا ہے، یہ موتی ہے۔ ان ہواؤں نے ہم کو سکھایا ہے، یہ بتائیں گے ہم کو کہ مسلمان تیرے سینے میں جو جل رہا ہے وہ نور ایمان کا چراغ ہے، کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، اور انشاءاللہ سب کو سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ بات ہے، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی صرف بات ہے۔ بات یہ ہے مکاتب کا نظام جو تھا وہ ٹوٹ گیا،
اسکولوں میں عام طور پر دینیات کا ویسا سسٹم ہے نہیں، جو کچھ رکھا جاتا ہے الگ الگ شہروں کو آپ دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. آپ صرف اپنے شہر کو مت دیکھیے، اور اپنے شہر میں بھی ہر اسکول میں آپ دیکھیں گے تو ہر اسکول میں وہ بات نہیں ہے. جو کچھ دین کے نام سے کوئی کتاب اگر رکھی جاتی ہے تو وہ دین پڑھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے. وہ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی میاں جی مل جائیں اور نام رہے کہ ہاں ہمارے یہاں قرآن اور دینیات پڑھائی جاتی ہے، تاکہ جو دین پسند لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو ہمارے اسکول میں بھیجیں. اس کے لیے اسکولوں میں وہ نام کا دینیات ڈالا جاتا تھا. یہاں مجھے اسکولوں پہ کمنٹ نہیں کرنا، مجھے یہ بتانا صرف ہے کہ ضروری کتنا ہے. بس ضروری کے لیے مجھے یہ بات بتانی پڑ رہی ہے. اچھا، اب رہ گیا گھر، تو گھر کے حالات بھی بہت اچھے عام طور پہ رہ نہیں گئے ہیں. وہ پابندی جو گھر میں دین کی ہونی چاہیے، دین کی تعلیم کی ہونی چاہیے، ماؤں کے ہاں جو ہونا چاہیے، عورتیں جو گھر میں ان کے ہاں ہونے چاہیے، انسان کو جو ٹائم دینا چاہیے. بلکہ میں ایک بات یہ کہہ دوں کہ یہ جو نوجوان والدین ہیں یہ تو خود ہی تربیت کے مستحق ہیں. یعنی یہ جو 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 سے 30 سال کے، یہ 20 سے 30 سال کے جو ماں باپ ہیں یہ تو بچوں سے بگڑے ہوئے ہیں. ان کی تربیت کی بہت سخت ضرورت ہے. تو یہ کیا تربیت دیں گے اپنے بچوں کی؟ یہ بچے کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لگائے، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. مطلب یہ اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ ان کے بچے ان سے ٹھیک ہیں. تو ان کی بھی کیا تربیت کی ضرورت ہے. تو جب مسئلہ اس طرح سے ہو، حالات اس طرح سے ہوں، گھروں کا معاملہ اس طرح سے ہو، تو پھر بچتا ہے وہی مکتب، کہ بھئی مکتب بھیج دو. تو گویا کیا ہوا، خلاصہ کیا ہوا کہ دین کا تعلیم کا جو بنیادی ذریعہ لے دے کے کیا رہ گیا؟ مکتب. یعنی 100% گھروں میں بھی نہیں مسئلہ ہے، کچھ گھروں میں ہے، بہت سارے گھروں میں نہیں ہے. 5% ہے، 95% نہیں ہے، 10% ہے، 90% نہیں ہے، یا جس کے ہاں ہے بھی اس کے ہاں بھی مکمل نہیں ہے. تو پھر کیا ذریعہ بچ کے رہ جاتا ہے میرے بھائی؟ یہ مکتب. مکتب جو مسجد میں چلتا ہے. اچھا، مکتب کا وہ سسٹم بھی نہیں ہے، تو جو مسجد میں مکتب چلتا وہی رہ جاتا. اس سے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ مکتب کو کتنا صحیح، درست، چست رکھنا ہے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے اس سے. یہ آپ سوچئے کہ مکاتب کی ضرورت جو ہے وہ کتنی سخت ہے اور کتنی عظیم ہے. ہماری دینی تعلیم کی حالت کیا ہے کہ جو پڑھا لکھا ہے، جس نے اسکول پڑھا ہوا ہے، جسے آپ پوچھیں گے تو انگلش میں کچھ سمجھا دے گا پڑھ کر کے، اس کی ریڈنگ کر دے گا، اس کی رائٹنگ کر دے گا، وہ آدمی قرآن اٹک کے پڑھتا ہے. جس کو مراٹھی اچھی آتی ہے وہ آدمی قرآن صحیح نہیں پڑھتا، یا تو غلط پڑھتا ہے یا تو اٹک کے پڑھتا ہے، اور ان سے بہت اوپر ہوا تو روانی سے پڑھتا ہے، پھر بھی تجوید کی غلطی ہے. یعنی یہ حال ہے صرف قرآن ناظرہ کا. آپ ایک چیز کو لے لیجئے، صرف قرآن ناظرہ. قرآن ناظرے کی حالت کس کی میں بتا رہا ہوں؟ یہ پڑھے لکھے لوگوں کی بات بتا رہا ہوں، جنہیں انگریزی آتی ہے، جنہیں ہندی آتی ہے، جنہیں مراٹھی آتی ہے، جو کوالیفائڈ لوگ ہیں. یعنی آدمی انجینئر بھی ہے، آدمی ڈاکٹر بھی ہے، آدمی پروفیسر بھی ہے. اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں ان کے قرآن کا حال یہ ہے کہ یا تو تجوید نہیں ہے، یا غلط پڑھتے ہیں، یا اٹک کے پڑھتے ہیں، یا بعض پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں. اب یہ صورتحال جب ہماری ہے تو آپ بتائیے کہ مکتب کی جو تعلیم ہے وہ کتنی ضروری ہے، اور اس کو صحیح طریقے سے گلی گلی، مسجد مسجد، محلہ محلہ مینج کرنے کی کتنی سخت ضرورت ہے. مطلب میں یہ کہتا ہوں سال میں ایک ہی جلسہ کرو، مگر یہ والا جلسہ ٹھیک کرو. یہ مسجد میں جو جلسہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، لوگوں کی مطلب حقیقت کب آئے گی؟ مطلب 4 لاکھ روپے اگر کسی جلسے میں لگ رہے ہیں تو 2 ہی لوگ حل کر سکتے ہیں، کبھی 3-4 لوگ مل کے حل کر دیتے ہیں. لیکن اگر ان کو بتایا جائے کہ 4 لاکھ روپے 4 مسجدوں کے مکتب سال بھر چلانے ہیں، اس میں تنخواہ کا نظم کرنا ہے، اس میں وغیرہ وغیرہ کرنا ہے، اتنا پیسہ دیں گے؟ 5,000 میں تو بہت مولانا صاحب لوگ ملتے ہیں، اتنا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب میں تو اچھی طرح جانتا ہوں ان باتوں کو. تو یہ حال ہے ہمارا کہ ہم ایک جلسے کے لیے 4 لاکھ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن 4 لاکھ 4 مسجدوں کے مکتب کو درست، چست، اچھا، منظم، خوبصورت، دلکش، دلچسپ کرنے کے لیے نہیں کر سکتے. یعنی یہ الفاظ جو میں نے استعمال کیے یہ کئی الفاظ نہیں ہیں، یہ الگ الگ الفاظ ہیں.
یہ الگ الگ الفاظ میں نے بولے، یعنی اس میں بہت ساری چیزیں، یعنی مکتب جو چل رہا ہے تو اس میں تو آپ کو یہ الفاظ زائد لگیں گے، لیکن اگر اس کو خوب اچھا کرنا ہے تو پھر ہر لفظ کا ایک معنی ہے، اس کو خوبصورت کرنا ہے، اس کو منظم کرنا ہے، تو پھر ساری چیز کرنی پڑے گی۔ تو یہ ایک اہم بات تھی، ضرورت مجھے سمجھانی تھی، ضرورت اس بات کی سمجھ لیجئے کہ ضرورت ہے۔ اب اس کو کیا کیا جائے تو یہ لمبی گفتگو ہو جائے گی، خطبہ جمعہ کا عنوان نہیں ہے، اس لیے میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہوں تاکہ بات جو ہے منظم طریقے سے مناسب وقت پر ختم ہو۔ بس اتنی سی گزارش ہے کہ اس کو منظم کرنے کی طرف جو ہے آپ کا دھیان ہونا چاہیے، آپ کی توجہ ہونی چاہیے، اور آپ کی توجہ کب ہوگی؟ جب آپ اس کی اہمیت کو سمجھ لیں گے، اور موجودہ حالات اس کی اہمیت کو سمجھا رہے ہیں، ہم کو سمجھ لینا چاہیے جلدی سے۔ بچیوں کا بھی مسئلہ ہے، بچیوں کے لیے الگ کریے، بچیوں کی جو تعلیم ہے وہ اور ضروری ہے، وہ اور اہم ہے، انہی سے ساری چیز نکلنی ہے، تو اس کو بھی بہت زیادہ منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے نا کہ میں یہ بات بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہم بات وہ کرتے ہیں جو کر نہیں پاتے، یعنی ہم بات حکومتیں بدلنے کی کرتے ہیں، ہم بات فلسطین میں مطلب کیسا ہونا چاہیے اور وہاں کیا ہونا چاہیے یہ کرتے ہیں، سعودیہ میں کیا ہونا چاہیے وہ بات ہم یہاں کرتے ہیں، یعنی انٹرنیشنل باتیں کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل بات میں آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ یہاں سے دلی جانے کا کرایہ نہیں ہے، ہاں، اور بات کر رہے ہیں امریکہ تک کی۔ ہم بات وہ کرتے ہیں جو کر نہیں سکتے، جو کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ میرے پاس 4 بچے ہیں، 4 بچیاں ہیں، 8 لوگ ہیں، ہمارے اختیار میں ہیں، ہم جتنا محنت کرنا چاہیں کریں، جتنا پاور لگانا چاہیں لگائیں۔ محلے کی مسجد ہے، محلے کی مسجد ہمارے اختیار میں ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، 1000 نہیں، 1 روپیہ دے سکتے ہیں، 1 روپیہ دے سکتے ہیں، یہ 1 روپیہ رکھیے۔ اچھا 1 روپیہ دینے میں شرم آتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈبہ رکھو، 1 روپیہ ڈالتے رہو، جب وہ 50 روپیہ ہو جائے نکال کے ڈبے سے دے دینا۔ یہ کر سکتے ہیں نا، یہ کر سکتے۔ کیسے پیسہ پہنچائے؟ بڑی پابندی ہے، گورنمنٹ کی بہت پابندی ہے، اگر کسی کی مدد کریں گے تو کسی قانون میں اریسٹ کر لیے جائیں گے، آتنکوادی کہلا دیے جائیں گے۔ ارے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہاں دو نا، انڈیا میں دو نا، یہاں مسجدوں کا اور مکتبوں کا اور مدارس کا اور دین کی تعلیم کا اور بچوں کی تعلیم کا بہت مسئلہ ہے، دو یہاں جتنا دینا ہو، کوئی نہیں تم کو اریسٹ کرے گا، کوئی نہیں تم کو پابندی لگائے گا، بلکہ تعریف کرے گا کہ اچھا کام ہو رہا ہے، بچے اچھے ہو رہے ہیں اور سمجھدار نکل رہے ہیں۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اس پر توجہ ہونی چاہیے۔ اس وقت میرے بھائیوں، یہ آخری بات کہہ کے بات ختم کروں گا، ہمارا اور آپ کا ختم ہو جائے گا۔ 40 سال کے ہو گئے ہیں، کب ٹپک جائیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ 40 سال کے بعد تو قرآن نے کہہ دیا کہ بھائی سنبھل جاؤ، 40 سال کے بعد 40 سال کے بعد تو دعا کرتے رہو، کثرت سے دعا کرو، تسبیح کرو، استغفار کرو۔ تو 40 سال پہنچ گئے تو ہو گیا، بہت بہت جی لیے، اس کے بعد مرنے کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں۔ تو لیکن مسئلہ بچوں کا ہے، جو ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے جو بچے ہیں یہ بعد میں کیا ہوں گے، ان پہ کیا بیتے گی، ان کے اندر برداشت کرنے کی کتنی صلاحیت رہے گی۔ یہ شرک جو بڑی گندی چیز ہے، ہاں، مطلب آپ بتائیے نا کہ جانور کا پیشاب خوبصورت بنا دیا گیا، گوبر کو اچھی پیکنگ دے کر کے خوبصورت بنا دیا گیا، مطلب فتنہ آپ سمجھیے 1-2 لائن میں کہ فتنہ کتنا خراب ہو چکا۔ یعنی گوبر، جس کو دیہاتی میں گو-موت کہتے ہیں، میں یہ لفظ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ اس کی شناخت رہے، گو-موت جس کو کہتے ہیں، اس کو اتنا پیک کر دیا گیا، اتنا اس پہ سینٹ مارا گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں اب نارمل لگ گیا، اب نارمل سے نارمل ہو گیا، یعنی قابل قبول ہو گیا۔ اس طرح کا فتنہ ہے، اب آپ سمجھ لیجئے، فتنہ اس طرح کا ہے۔ اتنے سخت فتنے میں جہاں گوبر اور موت کو بھی آدمی اس کو ہاتھ سے لینے لگے اور بوٹل میں آنے لگے، آپ بتائیے کہ آگے یہی شرک جو اتنا گندا ہے، اس کو کتنی پیکنگ دے کر کے، کتنا خوبصورت کر کے پیش کیا جانے والا ہے، کتنا للچائی ہوئی طریقے کی تہذیب ڈالنے والے ہیں۔ تو یہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ نسلوں کی فکر کیجئے۔ اور ہم کوئی ابراہیم علیہ السلام سے بڑے نہیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، لیکن ڈرتے رہتے تھے، دعا کرتے تھے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے پروردگار مجھ کو بچا، میری اولاد کو بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ ڈر شرک سے، شرک کے لیے شیطان لگا ہے،
شرک کو خوبصورت کرنے کے لیے، شرک کو مینج کرنے کے لیے، شرک کو قابل قبول بنانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فکر ہے، اگر اسحاق علیہ السلام کے بارے میں فکر ہے، اگر اپنے پوتوں کے بارے میں فکر ہے، تو ہمارے تو یار آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہیں، ہم خود ہیں، تو ہم کو کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے وہاں جہاں چاروں طرف شرک دندناتا پھر رہا ہے۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے پروردگار مجھ کو بچانا، میرے بچوں کو بچانا کہ بتوں کے آگے سجدہ ریز ہو۔ یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک طرف دین ہے، ایک طرف دنیا ہے، چوائس کا، تو کیا چوز کر رہے ہیں، کیا منتخب کر رہے ہیں؟ یعنی جب ایسا آ جائے، اللہ نہ کرے سچویشن آئے، دو چیز سامنے ہو جائے ہمارے بچوں کے سامنے، ایمان اتنا مضبوط نہ ہو، یا تو دین لو یا دنیا لو، تو اتنے سخت حالات میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے دنیا چن لیں۔ اور ہم کو بھی یہی دیکھنا ہے میرے بھائیوں کہ دین اور دنیا میں جب ٹکراؤ ہو جائے، چاہیے تو دونوں، لیکن جب منتخب کرنے کی، بھائی آپشن دو ہی ہے، یا تو دین ہے یا دنیا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں دین منتخب کرنا چاہیے اور اس طریقے سے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک طرف دنیا تھی، اپنے بچوں کو ہری بھری جگہ آباد کرتے، اور ایک طرف وہ خانہ کعبہ کے پاس میں حضرت اسماعیل کو آباد کرنا تھا، تو انہوں نے وہ اعلیٰ چنا اور دعا کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار میں نے اپنی آل و اولاد کو، اپنے بیوی اور بچے کو ایک بے سبزہ بے پانی زمین میں آباد کر دیا ہے تیرے عزت والے گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پروردگار صرف اس لیے تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ یہ انتخاب ہوتا ہے، یہ انتخاب ہے میرے بھائیوں۔ میں بات چاہتا ہوں ختم کروں تو بس چیز ایسی کرنی ہے، توحید کی تعلیم اس طرح بسانی ہے جیسا کہ اللہ نے کہا کہ صحابہ کے دلوں میں جیسے توحید اتنی خوبصورت کہ شرک ہمیشہ ہر گھڑی بدصورت نظر آئے، شرک سے گھن ہو، شرک سے نفرت ہو، شرک سے قدورت ہو، شرک سے بغض ہو، شرک سے ہر طرح کی گھن ہونا چاہیے، ہر طرح کی دشمنی ہونی چاہیے شرک سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا، اسی پہ بات ختم کرتا ہوں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ لیکن یہ صحابہ کا مسئلہ ایسا ہے، ایمان ان کے لیے اللہ نے پیارا بنا دیا اور ان کے دلوں میں ایمان کو دلاویز بنا دیا، خوبصورت بنا دیا، دلکش بنا دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ والعصیان، اور ان کے دلوں میں کفر کو گھناؤنا بنا دیا، شرک کو گھناؤنا بنا دیا، فسق سے نفرت کرتے ہیں، عصیان برا لگتا ہے۔ اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ راہ یاب ہیں۔ میرے دوستو، ایسا ہمارے بچوں کے اور ہمارے دل میں ہونا چاہیے، دل میں محبت بھر جائے توحید کی، اللہ کی، رسول کی، تو کچھ امید کرتے ہیں کہ اللہ راستہ کھولے گا۔ لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، مال ہی نہیں چھوڑا یہاں پر کہ کسی کے سامنے ٹھہر سکے، تو پھر کیسے حالات بدلیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ مجھ کو، آپ کو، سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.